Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आपको पीटीआई रहनुमा नाज बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई हैं। अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक विकेट उड़ गई है और नाज बलोच अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई हैं। 2013 के इलेक्शंस में भी वो काफी इन रही और बहुत सी कैंपेन्स भी चलाती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और उनके वालिद की बात की जाए तो अब्दुल्ला बलोच उनका नाम है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर भी रह चुके हैं। अब पीटीआई की रहनुमा नाज बलोच भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई है। इस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। को हम पूरे पाकिस्तान की फतह में तब्दील करेंगे और मैं अपनी जानिब से और पार्टी की जानिब से मोहतरमा नाज बलोच साहिबा को खुशामदीद कहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला इनके आने से, जैसे मैंने कहा, कि पार्टी की ताकत और बढ़ेगी और पार्टी 2018 के इलेक्शंस में कामयाबी हासिल करेगी। मेरा ख्याल है पहले इलेक्शंस में कामयाबी हासिल करेगी। मेरा ख्याल है पहले नाज बलोच साहब को कहते हैं कर लें, फिर आपके जो सवालात होंगे तो ये है। इसमें बोलना भले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अदी फरियाल तालपुर का और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब का, जो यहाँ पे उन्होंने मुझे वेलकम किया इस पार्टी के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो वाबस्तगी है वो मैं यूँ समझती हूँ कि शायद ये कहना गलत ना होगा कि आज मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैं दोबारा अपने घर लौट कर आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साथ उन्होंने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फाउंडेशन रखी तो हालांकि कन्वेंशन में उन्होंने ज्वाइन किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी एक तवील अरसे की जदोजहद है। मुझे यहाँ पे देखकर काफ़ी लोग चौंक रहे होंगे और हैरान भी हो रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्टॉन्च सपोर्टर, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा शख्स जिसने मैंने बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब कदम रखा तो एक कराची की बेटी होने की हैसियत से, एक सिंध की बेटी होने की हैसियत से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान की लीडरशिप के अंदर अपनी जो है खिदमात को सर अंजाम दिया, जो कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। कराची के मामलात हों, यहाँ पे जो वायलेंस था, जो यहाँ के हालात थे बुरे, उन बुरे हालात में एक हिम्मत और जुर्रत के साथ एक खातून होते हुए सबसे पहले अगर आवाज़ पीटीआई में से किसी ने उठाई तो वो मैंने उठाई। और मैं समझती हूँ कि मेरी जो कुर्बानियाँ पीटीआई के लिए हैं वो बिलखुसूस इमरान खान साहब की क़यादत तो अपनी जगह, लेकिन हकीकतन पाकिस्तान के लिए मेरी वो कुर्बानियाँ रही हैं। पीटीआई में धरने के अंदर हो जो मेरी स्ट्रगल थी, एक धांधली ज़दा इलेक्शन के ख़िलाफ़ धरने में आपने देखा और मीडिया के तमाम लोग मेरी खिदमात से आशना हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में हैं, मैं समझती हूँ केपीके से लेकर सिंध तक हर वर्कर इस चीज़ की गवाही देता है कि नाज बलोच हमेशा वर्कर के साथ खड़ी रही और पार्टी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो सब इस चीज़ की विटनेस हैं, सब इस चीज़ की गवाही देते हैं। मेरा सफ़र जो तहरीक इंसाफ से मूव होकर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आया, उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सियासी तरबियत, चूँकि मेरे वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के एक ट्रेनिंग के तहत उनकी सियासी तरबियत हुई, तो मेरी तरबियत बहुत ही जमहूरी अंदाज में हुई है। इसलिए मैं कीचड़ उछालना नहीं चाहती उस पार्टी पे जिस पार्टी के साथ मेरा एक अच्छा वक्त गुजरा और 7 साल ज़िंदगी का एक तवील अरसा होता है वो मेरा उस पार्टी के साथ गुजरा। और मैंने पीटीआई के ही टिकट पे कराची जैसे शहर से एक मुश्किल इलाके से इलेक्शन लड़के ये प्रूव किया कि मैं कोई पैराशूट लैंडर नहीं थी। मैंने खिदमत की, आवाम की खिदमत के एक जज्बे के साथ मैं सियासत में आई। पीटीआई ने एक नारा लगाया, नौजवानों का नारा लगाया, तब्दीली का नारा लगाया, लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि तब्दीली का नारा लगाते लगाते ये पार्टी खुद तब्दील हो गई। और ये कहना गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि ये वो शहर नहीं जिसकी हमें तलाश थी। यही वजह है कि आज मैंने अपना पीटीआई के साथ जो सियासी सफ़र है उसको अलविदा कहते हुए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कदम रखा। उसकी वजह यह है कि
ایک سندھ کی بیٹی ہونے کے ناطے، ایک سندھ کی ریپرزینٹیٹو ہونے کے ناطے میں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فوکس ہے وہ تمام تر فوکس پنجاب سینٹرک ہے، وہ مرکز کی سیاست کی طرف ان کا رجحان ہے۔ سندھ کی طرف اور کراچی کی طرف پی ٹی آئی کا اگر فوکس ہوتا تو 2013 کے انتخابات میں جو 8 لاکھ سے زائد ووٹ ہم نے اٹھائے وہ سکڑ کر سینکڑوں پہ نہ آئے ہوئے ہوتے۔ اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب جب کراچی آتے ہیں اپنے 4، 5، 6 گھنٹے کے دورے میں، تو یہاں جب وہ تشریف لاتے ہیں تو انہیں ورکر سے دور رکھا جاتا ہے، اور ورکر سے دور ان کو کراچی کی تنظیم رکھتی رہی، اور اس بات پہ میں نے پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے بارہا آواز بلند کی، اور اس بات کی گواہی خود خان صاحب دیں گے کہ میں نے ہمیشہ خان صاحب کو اس چیز کی طرف ان کی توجہ مرکوز کرائی کہ کراچی کو وقت دیں، سندھ کو وقت دیں، یہاں پہ جو ورکر ہے وہ ناراض ہو رہا ہے اور وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں جا رہا ہے، اور جو نظریاتی ورکر ہے وہ کچھ یوں بھی مایوس ہوا کہ آج خان صاحب کے لیفٹ اور رائٹ جو لوگ کھڑے ہیں نہ تو وہ یوتھ ہیں، نہ وہ نوجوان ہیں، نہ ان میں سے ایک بھی سندھ کی جو ہے ترجمانی کرتا ہے۔ تو یہ تمام محرومیاں محسوس کرتے ہوئے میں نے جب ایک طرف دیکھا کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی سندھ کے اندر بالکل موجود ہے، پاکستان کی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جسے نصف سینچری ہوئی ہے، جس کے فاؤنڈیشن کو لے کرتے ہوئے نصف سینچری قبل ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی فاؤنڈیشن پر بنیاد رکھی، اور اس کے بعد محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی انتھک محنت، جن کو ہمیشہ میں نے پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے بھی اپریشیٹ کیا اور سراہا اور ایڈمائر کیا، اور میں آج بھی دیکھ رہی ہوں کہ میرے ساتھ موجود ہیں فریال تالپور صاحبہ، جنہوں نے خواتین کو پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین کو وہ عزت، وہ احترام دی، اور ان کو ڈیسیشن میکنگ کیٹیگری میں لے کر آئے، اور ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ صف اول میں رکھا۔ تو ایک تو کچھ وجوہات میں جس طرح میں نے بتایا کہ ایک یوتھ کی ریپرزنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے جس کی پرومس پی ٹی آئی میں ہوئی تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا میل شوونزم کی، کافی حد تک میں نے کمپلینٹس کی کہ اس پارٹی میں میل شوونزم ہے، اور میل شوونزم جب میں کہتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تر فیصلوں میں پارٹی کے صرف مرد حضرات جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، خواتین کو وہ فیصلہ کرنے کی ڈیسیشن میکنگ کمیٹیز کے اندر وہ ریپرزنٹیشن حاصل نہیں ہے۔ تو میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گی، میں نے جو کمپلینٹس خان صاحب سے کی ہیں میں ان سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر، اب چونکہ میرا سفر پی ٹی آئی کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، میری گڈ وشز ہیں کہ وہ پارٹی کی مزید جو کارکنان جو ناراض ہیں، جو لوگ پارٹی کے ایشوز کے اوپر اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ان کی نہیں سنوائی ہوتی، ان لوگوں کی آواز سن لیں تاکہ جو بچی کچی پارٹی تنظیم سندھ کے اندر موجود ہے تو وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ رہے۔ اور میری قربانیوں کی جہاں تک بات ہے، مجھے اندازہ ہے کہ ابھی چونکہ میں سوشل میڈیا کے اندر پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی اسٹرانگ پرسن تصور کی جاتی ہوں، تو میں ان سے بھی گزارش یہی کرتی ہوں، یہی بتانا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ، وہ جو نیا چہرہ ہے، وہ جو نوجوان ہے، اس کی ترجمانی سوشل میڈیا تک ضرور ہے، لیکن تنظیم سازی کا عمل جو ہے اس کو اتنی بری طرح ڈیمیج کیا ہے، کیونکہ بالخصوص کراچی میں، سندھ میں اے پولیٹیکل لوگوں کو، غیر سیاسی لوگوں کو جب بار بار میوزیکل چیئر کھیل کر 4 لوگوں کو بار بار انہی کو سندھ کا صدر، کراچی کا صدر بار بار بنایا جائے گا تو نتیجہ وہی نکلے گا جو پچھلے 20 سالوں سے نکلا تھا۔ تو میں زیادہ گلے شکوے کرنے کے بجائے میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ میں نے آج اپنا سفر پیپلز پارٹی کے ساتھ آغاز کیا ہے، اور یہ سفر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی آئیڈیالوجی کو آگے لیتے ہوئے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ نوجوانوں کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے ٹرو ریپرزنٹیشن آف دا یوتھ کر رہے ہیں، وہ نوجوانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ایک ایسا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی قربانی کے بعد، اپنی والدہ کی شہادت کے بعد، ایک عظیم قربانی کے بعد آج اگر وہ دوبارہ پاکستان کے اندر آ کے سیاست کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آج ہر نوجوان کا فرض ہے کہ ان کا ساتھ دیں، ان کو مضبوط کریں، اور ان کے اس مہم میں، اس اسٹرگل میں پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیں۔ تو دیٹس آل واٹ آئی وانٹ ٹو سے، اینڈ باتیں تو کافی کچھ ہیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ میں گلے شکوے کرنے کے بجائے اپنی پرفارمنس، اپنی کارکردگی اور اپنی کمٹمنٹ جو پاکستان کے ساتھ ہے، میری جو کمٹمنٹ ہے وہ پاکستان، میں نے پی ٹی آئی میں جو کام کیا وہ پاکستان
کے لیے کیا, اور آج میں پیپلز پارٹی میں بھی جو کام کروں گی وہ انکنڈیشنلی میں اس پارٹی کے اندر میں نے شمولیت اختیار کی ہے آج, اور مجھے جو ریسیپشن ملا ہے, جس طرح سے مجھے ویلکم کیا گیا ہے, اس کے لیے میں بے انتہا شکر گزار ہوں تمام پیپلز پارٹی کی قیادت کا. اور مجھے پیپلز پارٹی کو آپٹ کرنے کے لیے مجھے جو چیز سب سے زیادہ اچھی لگی وہ یہ تھی کہ اس پارٹی میں تنظیم موجود ہے. حالانکہ اس پارٹی نے قربانیاں دی, ذوالفقار علی بھٹو شہید کی قربانی کے بعد, محترمہ شہید کی قربانی کے باوجود بھی یہ پارٹی کی تنظیم اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. تو مجھے, اور میں نے دیکھا کہ اس پارٹی نے اپنے ورکرز کو بھی وزیر اعظم بنایا, اس پارٹی نے راجہ پرویز کو, یوسف رضا گیلانی صاحب کو, تو یہ موروثی سیاست سے ہٹ کے ورکرز کو اپنے آگے لے کر آئے اور ان کو موقع دیا. تو میں سمجھتی ہوں یہ جمہوریت کی ٹرو اسپرٹس ہیں, اور میں اب ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے, اپنی ایک بے لوث خدمت دینے کے لیے, انشاءاللہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں. اور میں آج سعید غنی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بڑی مجھے, جس طرح انہوں نے میرے سوالات کا جواب مجھے دے کر مجھے مطمئن کیا. میں نے ان سے پارٹی جوائن کرنے سے پہلے جب سعید غنی صاحب سے میری ملاقات ہوئی, اور میں نے جو اپنے ایشوز, کیونکہ اکثر میں سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا کرتی تھی, میں نے جب ان سے سوالات پوچھے, اپنے کنسرنس شو کیا, اور انہوں نے جس طرح مجھے ان کو کنسرنس کو ایڈریس کیا, تو اور اس کے بعد کراچی کی سیٹ انہوں نے نکالی, تو اس پہ میں مبارکباد دیتی ہوں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سعید غنی صاحب ایک PTI پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ورکر بھی ہیں, ایک عظیم ورکر بھی ہیں. جی ابھی نیا سفر ہے, تو سلپ آف دا ٹنگ شوڈ بی ایکسکیوزڈ ان دیٹ کیس. اینڈ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جی سعید غنی جیسے یہاں پہ لوگ موجود ہیں, پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہیں, اور آج سے ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی تمام تر محنت اور تمام تر اسٹرگل اس پارٹی کو آگے پروموٹ کرنے میں اور اس کو اسٹرینتھن کرنے میں اپنی اسٹرگل کو جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹ کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو ناز بلوچ صاحبہ کو ویلکم کرتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میں. آف کورس یہ کاوشیں سعید غنی کی تھیں, سب کی تھیں. ہم سب چاہتے تھے, انکلوڈنگ میری لیڈیز جو میری پارٹی میں ہیں, کہ ناز بلوچ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے. دیر آئے درست آئے, صحیح جگہ آئے, اپنی فیملی میں واپس آئی ہیں, اپنے والد صاحب کی سیاست کو اٹھائیں گی.